डॉक्टर हेनरी किसिंजर ये बुनियादी तौर पर कट्टर यहूदी थे और कहने को तो ये अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन इन्होंने अपनी किताबों में अमेरिका की मुकम्मल डिप्लोमेसी का हाल लिखा। ये वो वज़ीर ख़ारजा थे जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के तल्लुकात को बेहतर किया था और ये चोरी छुपे पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और पाकिस्तान ने इनको चीन भेजा था। और इनकी सबसे जो ख़ास बात थी, यही वो वज़ीर ख़ारजा थे जिनसे भुट्टो साहब ने पूछा था कि अगर हम एटम बम बनाते हैं तो अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा। और डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने कहा था कि आप एटम बम बनाएं, अमेरिका आपको निशाने इबरत बना देगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा, जनरल ज़ियाउल हक और मौलवी अनवारुल हक, मौलवी मुश्ताक, बहुत सारे जो है ना वो जजों की मदद से भुट्टो को इबरत का निशान बना दिया गया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है डॉक्टर हेनरी किसिंजर की, वो अमेरिका की 2.5 साला तारीख का वो खुलासा है। डॉक्टर हेनरी किसिंजर क्या फरमाते हैं? डॉक्टर हेनरी किसिंजर फरमाते हैं कि अमेरिका की जो दुश्मनी है वो बहुत बुरी है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी वॉर मशीन है, बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या कहते हैं डॉक्टर हेनरी किसिंजर? वो कहते हैं कि अमेरिका की दुश्मनी बहुत बुरी है, लेकिन जो अमेरिका की दोस्ती है वो मोहलिक है, वो फेटल है, वो जानलेवा है। अयूब खान के खिलाफ अयूब कुत्ता हाय हाय के जब नारे लगे, अमेरिका ने आंखें फेर ली। ज़िया के खिलाफ आखिरी दिनों में ज़िया ने अमरीकी सफ़ीर की बेइज्जती की थी। जहान हैरत में ये एक आईजी साहब ने लिखा है, ज़िया के साथ क्या हुआ। मुशर्रफ ने आंखें फेरी, मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, क्यानी ने क्या किया। जब ये लोग अमेरिका को अपनी खिदमात याद दिलाते हैं ना कि हमने आपके लिए फ़लाँ फ़लाँ खिदमात सर अंजाम दी, तो आगे से अमेरिका कहता है कि हमारे सर पे जो तुमने मौजें की, हमने तुम्हारे हर जुल्म पे चुप साधे रखी, हमने तुम्हें खुली छूट दी। ज़रा याद करें बाजवा को, साइफर को, फिर पीडीएम चोरों की बारात को, नदीम अंजुम को, फिर निगरान हुकूमत को, फिर इस फाशिस्ट निज़ाम को। 8 फरवरी 2024 के बाद अमेरिका का हाथ है। आज अमेरिका चाहे आज वो कॉमनवेल्थ रिपोर्ट को बेस बनाकर इनको घर भेज सकता है। फिर कौन सा फील्ड मार्शल और कौन सा वज़ीर आज़म और कौन सा लडरन बडरन। हमारी दुश्मनी बुरी है, लेकिन हमारी दोस्ती मोहलिक है। ये मुझे इसलिए याद आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पींगें बढ़ाई जा रही हैं अमेरिका के साथ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने एक बॉक्स वो तोहफे में दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। और आप जानते हैं कि उस बॉक्स में क्या था? उस बॉक्स में छोटे छोटे पीस मिनरल्स के थे, मादनियात के थे। वो पूरा बॉक्स भरा हुआ था और नाम निहाद लेला और अर्दली वज़ीर आज़म वो साथ खड़े बेशर्मी से दांत निकाल रहा था। अब फील्ड मार्शल पाकिस्तान के पहाड़ दे सकता है? एक सरकारी मुलाजिम पाकिस्तान के जेवरात खजाने वो किसी को सौंप सकता है? लेकिन हर किसी ने दिए। ये कोई नया काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 28 सितंबर है और दिन है इतवार का। मुझे उम्मीद है कि मेरी मोहतरम यूट्यूब फैमिली वो अपने बहुत सारे काम निपटाएगी और वक्त निकाल कर वीलॉग भी ज़रूर सुनेगी। पहले 2 दरख्वास्तें हैं। पहली दरख्वास्त ये है
کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے چینل پہ رکیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین خبریں ملیں گی۔ اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو لائک کر دیں اور پیارا سا کومنٹ کر دیں، اور اس کے علاوہ اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ بعض ویورز اعتراض کر رہے تھے کہ آپ یہ نہ کہا کریں، یہ کہنے کا مطلب صرف یاد دہانی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جو تھوڑے سے ہیں تو وہ بہت خالص قسم کے ہیں۔ دوسرا جو ویڈیو کو بوسٹ دیتا ہے وہ ہوتا ہے ویڈیو کا پورا دیکھنا۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، درمیان میں سکپ نہ کیا کریں۔ اور دوسرا پیغام کہ فارم 47 کے وزیر اعظم لیلے اور اردلی کی جانب سے یہ احتجاج ریکارڈ کرا دیں، اور میری طرف سے اس نظام کی ڈیٹ آف برتھ پہ اس نظام کے منہ پر تھو 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 یہ کر کے آپ احتجاج ریکارڈ کرا دیں۔ پھر روٹی کھاتے ہیں، آج ویسے بھی اتوار ہے، تھوڑی دیر ہو جائے گی لیکن روٹی کھاتے ہیں، آج تو پراٹھے کھائیں گے، اتوار ہے، احتجاج چھوڑیں۔ تو بہرحال اب ہم کچھ خبروں کی جانب آتے ہیں۔ رات کو پشاور میں جلسہ تھا، اور کیا جلسہ تھا، جلسہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے پتہ ہے کیا چیز ڈسکس کرنی ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ہے کہ ایک ایسا شخص جو 20 سال پاکستان کو جو ہے نا ریپریزنٹ کرے پوری دنیا میں، جو ورلڈ کپ جتائے، جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہو، جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہو، جو دنیا کی چھٹی بڑی سب سے سیاسی جماعت کا سربراہ ہو، جس نے تنکا اکٹھا کیا ہو، جو لوگوں کی رگوں میں لہو بن کے دوڑتا ہو، اس کی بہن وہ نیچے سٹیج کے سامنے اور وہاں گرد میں، وہاں مٹی میں وہاں بیٹھی تھیں ان کی بہنیں۔ اب یہ آپ تقابلی جائزہ لے لیں شریف خاندان کا اور جو ہے نا وہ زرداری خاندان کا اور اس فقیر کے خاندان کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری کی بیٹی آصفہ زرداری کو غلطی سے ایک ڈرون لگ گیا تھا، ٹکرا گیا تھا کسی جلسے میں، اور پتہ ہے پیپلز پارٹی نے کیا کہا تھا جنرل باجوہ کو؟ پیپلز پارٹی نے کہا تھا یہ قتل کرنے کی اور مارنے کی سازش ہے، ISI اس کی تحقیقات کرے، ISI۔ اور اس کی بہنیں وہاں گٹے میں مٹی میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ سارے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ جگہ کا انتخاب ٹھیک نہیں تھا، جگہ چھوٹی تھی، اور سب سے اہم بات کہ وہاں پہ بہت زیادہ کوڑا تھا، وہاں پہ ابھی تک جو ہے نا وہ جانوروں کی آلائشیں پڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان ہمارے بھائی بہت زیادہ جو ہے نا وہ گوشت کھاتے ہیں، روزانہ وہاں کئی جانور ذبح ہوتے ہیں جن کے کباب اور کڑھائیاں بنتے ہیں، تو وہاں کھلی جگہ پہ آلائشیں پھینک جاتے ہیں، تو وہاں بہت زیادہ بدبو تھی، یعنی انتظامات میں جھول تھا، انتظامات، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یعنی جو رپورٹرز ہیں وہ بتا رہے تھے کہ لیڈر کے بغیر 14 سے لے کر 20 کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے۔ یہ کسی عام ملک میں ہو نا اس طرح تو وہاں پہ انقلاب آ جایا کرتا ہے۔ 14 سے لے کر 20 کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے، لیکن اس کی خوبصورتی کیا تھی، اس کا حسن کیا تھا کہ عمران خان کی بہنیں وہ سامنے مٹی میں اور گرد میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ سٹیج پر کوئی جگہ بنا کے ان کو بٹھایا جائے۔ اگر تقریر نہیں کروانی نہ کروائیں، آپ تقریر عمران خان کا پیغام نہ پہنچوائیں، لیکن کم از کم ان کو کوئی سیف اور صاف ستھری جگہ تو دیں۔ یہاں سے اس کی فقیری کا اندازہ کریں کہ جو سٹیج پہ بیٹھے تھے ریلو کٹے، وہ ریلو کٹے، اس کی پشاور چپل، کپتان چپل کے جو ہے نا اوز وہ مرات لے رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، وہ وزیر بنے ہوئے ہیں۔ علی محمد خان تقریر کھڑکا رہا تھا، بیرسٹر گور تقریر کھڑکا رہا تھا۔ بہرحال یہ میں نے کہا کہ یہ منظر وہ آپ کے سامنے سانجھا کر دوں کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا، یہ اس فقیر کی فقیر بہنیں ہی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اقوام متحدہ میں تقریر کی ایک جعلی وزیر اعظم نے اور جعلی تقریر کی، یعنی اب اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے کہ اس نے عمران خان کی تقریر کو اتنی بار دیکھا کہ عمران خان نے کہاں کون سا اشارہ کیا، لیکن بات کوئی اشاروں سے تھوڑی بنتی ہے۔
بات تو نظریات سے بنتی ہے، بات تو خیالات سے بنتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ ہم ایٹمی ملک ہیں اور ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی کریں گے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اس لیلے نے چیپ کاپی کی۔ پھر یہ منافق کہتے تھے کہ عمران خان کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا۔ اس شخص نے ایک آیت کا جو حال کیا میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا۔ اب کوئی 1.5 ٹن کا مولوی، کوئی دانشور، کوئی صحافی، کوئی سرکاری حاجن وہ اس پہ نہیں بولے گی، کیونکہ یہ عمران خان کے خلاف باریک واردات ڈالتے تھے کہ جی اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، اور خود پورے پروٹوکول میں ایک پیٹنٹ سرٹیفائیڈ جو ہے نا وہ اسرائیل کی جاسوس کو وہ اپنی جھولی میں اٹھا کر وہ پھر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تصویریں جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں۔ عطر کاظمی نے اقوام متحدہ میں رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ یہ خواجہ آصف کے پیچھے کیسے پہنچ گئی یہ خاتون، تو جواب یہ ملا کہ جی دفتر خارجہ نے منظوری دی، بیٹھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ کہاں بیٹھی ہے۔ بہرحال یہ منظوری کے ساتھ، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں داخل ہو سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ وہ خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی ہے، یعنی 110% جو ہے وہ اسرائیل کی ایجنٹ۔ عمران کو کہتے تھے نا اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کوئی گلے میں فلسطین کا مفرل ڈال کے پھر رہا ہے، کوئی کون سا ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی کون سا، وہ کلندر ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر رئیس کثر مہدی حسن نے جو ہے نا وہ پوری کر دی ہے۔ اب اس مہدی حسن نے جو کچھ کیا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کا یہ علاج ہے کہ اس کا بدلہ لیں اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب مہدی حسن کا منہ توڑ دیں اور مہدی حسن کو جا کر انٹرویو دیں۔ یا یہ جو لیلا یہ لے آئے ہیں کہ بڑا قابل آدمی ہے، بڑی ترقی کرواتا ہے، صبح 4 بجے جاگتا ہے، پتہ نہیں کیوں جاگتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ انٹرویو دے، مہدی حسن کو بدلہ لیں خواجہ آصف کی بےعزتی کا۔ جائے نہ ذرا، یہ خان تھا جس کو مالک ٹنڈا کہہ رہا تھا انڈے کی طرح سر ہے کہ میں کس کا گریبان پکڑوں گا۔ جو آج کل پیمپر چینج کر رہے ہیں، جو آج کل پیمپر صاف کر رہے ہیں، وہ خان کو کہتا ہے میں کس کا گریبان پکڑوں گا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کہتا ہے۔ یہ خان نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہیں، یہ چور چکے ہیں، یہ جگاڑیے ہیں، یہ جگاڑ لگاتے ہیں، یہ دولت کی بیس پہ، اور دولت بھی حرام کی، اس کی بیس پہ یہ اقوام متحدہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال بڑی نقل کی چیپ کاپی تھی خان صاحب کی۔ اس کے علاوہ کشمیر کا نام لیا گیا ہے 2 دفعہ، اور ٹرمپ کی گیم چکی گئی ہے 7 دفعہ۔ ٹرمپ سادہ ابا ہے، ٹرمپ سادہ دادا ہے، ٹرمپ سادہ نانا ہے، ٹرمپ سادہ جد امجد ہے۔ اب آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، پہلے بھی ایک ویور کہتے ہیں کہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، تو اب میں اور آگے کچھ نہیں 7 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام، 2 دفعہ کشمیر کا ذکر۔ اب یہ قائد اعظم کو مائنس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کو ایسے ایسے سمجھ آ رہی ہے اسرائیل پہ قائد اعظم کا کیا موقف تھا، کشمیر پہ قائد اعظم کا کیا موقف تھا۔ کشمیر پہ ہماری شہراگ گئے 2 دفعہ، اور یہ کس کی شہراگ گئے؟ یہ ٹچا، یہ لچا، یہ نوسر باز ٹرمپ، اس کا نام 7 دفعہ۔ اس کے بعد جی جو ہے وہ تم لوگ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہو، میں تمہیں ٹکٹ دینا بھی چاہوں گا، لوگ نہیں دینے دیں گے، یہ درویش نے کہا جیل سے۔ علی محمد خان کل پہنچے، چلتے ہیں دبے پاؤں کے، جیل لگی ہوئی کالی اینک لڈرن بڈرن، سر بکاف مجاہد، وہاں پہ لوگوں نے دھو دیا اور کہا کہ علی بھائی عمران خان کی جو ہے نا وہ ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں گے، پی ٹی آئی کا جلسہ ہو، پی ٹی آئی کا رہنما ہو، اور اس کے ہاتھ نہ چومے جائیں، اس کے گلے میں ہار نہ ڈالے جائیں، یہ اب ہو رہا ہے۔ ابھی آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان نے کہا سیاسی قبریں کھود رہے ہیں، عمران خان ان کو ٹکٹ دینا چاہے گا، لوگ نہیں دینے دیں گے، یہ کرتے رہیں، یہ جی ایچ کے او سے ہدایات لیتے رہیں، یہ وہاں پہ مشکیں سونگتے رہیں جرنیلوں کی، ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج ایک بار پھر جو ہے وہ فائنل ہے پاکستان اور انڈیا کا، اور میں تو خیر نہیں دیکھتا، تو ان کو واسطہ ہے اللہ پاک کا جو ہے وہ واسطہ ہے کہ وہ مہربانی کریں اور ان کو ہرائیں، کوشش کریں، حد حرامی نہ کریں،
رافیل کے اشارے نہ کریں، آپ کا کام ہے میچ کھیلنا، آپ میچ کھیلیں اور انہیں ہرائیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جلسہ، عمران خان لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جلسہ کریں۔ کل آپ نے پشاور جلسہ دیکھا، یعنی 14 کلومیٹر سے 20 کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے۔ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ وہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ سنا ہے نا آپ نے ڈاکٹر اقبال کا، یہ وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے جعلی سروے کرائے، انہوں نے امریکہ میں کہ جی وہ جو تھا نا سندور، انڈیا کے ہمارے ایئر فورس نے طیارے گرائے، اس کے بعد لوگ عمران خان کو بھول گئے ہیں، عمران خان ایک داستان بن گئے ہیں، اور ہم حالانکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، اس نظام کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پاکستان کے لیے ہماری گردن کا خون حاضر ہے، انہوں نے اس کو غلط لے لیا، انہوں نے جھوٹے موٹے سروے ٹرمپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ دیکھیں جی اب عمران خان تو گیا، ٹھاکر تو گیو، اور ہمارے نام کے لوگ انگوٹھے چومتے ہیں۔ رات کو لوگوں نے بتا دیا کہ لہو میں کون دوڑتا ہے، دلوں میں کون رہتا ہے۔ ظلم خلیل زاد کا جو ہے نا وہ ٹویٹ بھی آ گیا کہ جی یہ جو جلسے میں لوگ تھے یہ تو انبلیویبل تھے، انٹرنیشنل میڈیا میں دھوم مچ گئی، اور جتنا بھی پروگرام تھا پاپولر ہونے کا، اور ہم جیت گئے، ہم نے انڈیا کو وہ جو 10 منٹ کی ایئر فورس کی فائٹ تھی ہم نے دھول چٹا دی اور ہم پاپولر ہو گئے، وہ سارا پاپولیرٹی والا وہ جو بیانیہ تھا وہ رات کو واڑ دیا۔ اور ایک اور حیران کن بات وہاں پہ فیلڈ میں موجود رپورٹر بتا رہے تھے کہ جلسے میں آدھا جلسہ پنجاب کا تھا، کمال کیا جو ہے نا وہ عالیہ حمزہ نے، آدھا جلسہ پنجاب کا تھا، پنجاب سے لوگ گئے ہوئے تھے۔ تو آپ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے، یہ بیانیہ بنتا ہے کہ کون مقبول ہے۔ ابھی تک عمران خان ختم شد روزانہ، اب عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں رہے، اب عمران خان کی کال پہ لوگ نہیں نکلتے۔ رات کو آپ نے دیکھ لیا، ابھی ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس طرح نکلے اور کس طرح انہوں نے جو ہے نا چوئی صاحب کا جو پروگرام تھا، چوئی صاحب کا جو پروگرام تھا وہ واڑ دیا کہ جی ہم پاپولر ہیں۔ بہرحال یہ اس لیے ہوتا ہے جلسہ تاکہ لوگ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں۔ وہاں پہ جو سب سے شاندار تقریر کی وہ تقریر کی جنید اکبر نے۔ جنید اکبر نے کہا کہ ہم آپ کی FIRوں پہ تھوکتے ہیں، ہم آپ کے پرچوں پہ تھوکتے ہیں، اگر آپ لوگ ہمارے لوگوں کو شہداء تسلیم نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کے شہداء کو شہداء تسلیم نہیں کریں گے۔ اور جنید اکبر نے کہا جس ہاتھ کے ساتھ عمران خان پر کانٹا لگایا گیا ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ آپ عمران خان کو مائنس کریں، ہم عمران خان کو پلس کریں گے۔ اس کے علاوہ جنید اکبر نے کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک جرم کا آپ کو حساب دینا ہوگا اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو مین آف دی میچ تھے جلسے کے وہ جنید اکبر تھے، جنہوں نے آپریشن کی مخالفت کی کہ کوئی آپریشن ہمیں قبول نہیں ہے KPK میں۔ انہوں نے بغیر لگی لپٹی جو ہے وہ نظام کو دھویا اور نظام پہ تبرہ بھیجا اور عمران خان کے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ سب سے بہترین باقی بھی تقریریں ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو اقبال آفریدی تھے، میرا خیال ہے میں کوئی غلط نام نہیں بول رہا، اگر غلط بول رہا ہوں تو معذرت، اقبال آفریدی نے جو ہے وہ زبردست تقریر کی۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو اندر بند کیا ہوا ہے جو صادق اور امین ہے، اور ہمیں یہ جو آپریشن ہے یہ بالکل منظور نہیں ہے۔ آفریدی صاحب اور جنید اکبر کی جو تقریریں تھیں وہ بہت زبردست تھیں۔ اس کے علاوہ دو پاکستان، میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی ایسی نظر ہے، کوئی ایسی نظر کرم ہے اس قیدی پر، اس کی مظلومیت پر کہ اب 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ پھر مسئلہ ہے شمع جنیجو کا، وہاں پہ گربان پکڑ لیے ہیں 2 وزیروں نے، ایک ہیں جی اسحاق ڈار سمدی اور ایک ہیں جو ہے نا وہ خواجہ آصف۔
दोनों ने एक दूसरे को लीरो लीर कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि इस बेगैरत ने पहले तुम लोगों के अकामे बताए थे, अब ये तुम लोगों के पजामे उतरवाएगा, पजामे। और ये मसला है शमा जुने जो, यानी शमा के परवाने उस पर मर मिटे, दोनों शमा के परवाने कि जी इसने बुलाया, इसने बुलाया, इसने बिठाया, इसने बिठाया, कुत्ते वाली हो रही है। इमरान चुप है, इमरान ने कोई बात भी नहीं की। और आपस में अलसेशन और मूली। जुनैद सलीम ने रिपोर्ट की, पहले सबसे पहले बैरिस्टर शहजाद अकबर ने रिपोर्ट की कि हाथापाई हुई, माँ बहन दादी नानी सब की गालियाँ चली, खुलेआम चली। शहबाज शरीफ वहाँ से दौड़ गया, वो कहता है कि तुमने जो है ना इसको शामिल किया, वो कहता है तुमने। और इसराइली जासूस है, इसराइली जासूस है, लेकिन चीज़ अच्छी है, ये वो औरत है। अभी जनरल बाजवा का दौर था, जनरल बाजवा का, आप अंदाज़ा करें इस औरत का कि ये औरत क्या चीज़ है। इसने ट्वीट किया था कि जब से इमरान खान को पता चला है कि जनरल आसिम मुनीर चीफ बन रहे हैं तो इमरान खान पे गशी के दौरे पड़ रहे हैं। इस औरत ने ट्वीट किया था, अभी आर्मी चीफ नहीं बना था। अंदाज़ा करें ये औरत क्या चीज़ है और ये कहाँ कहाँ इसकी अप्रोच है, कहाँ कहाँ। और फिर आपको पता है सागदार नौशे रमान और जो है ना वो मारवी मेमन, और आपको पता है वो हन्नी, एक 20 साल की इंग्लैंड की हन्नी उसका नाम था, तो ये उसी होटल में ठहरी हुई है। गरम हलाल आ रहा है KFC से। आपको पता है खिदमतगार लोग हैं पाकिस्तान के और ये खिदमत करते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं खून पसीने की। तो बहरहाल जी ये एक दूसरे को, दो टुच्चे, दो लुच्चे, दो तिलंगे ये न्यूयॉर्क में लड़ पड़े हैं। उसने उसको माँ बहन की गालियाँ दी, उसने उसको माँ बहन की गालियाँ दी कि तुम इसको लेकर आए और तुम इसको लेकर आए। ये इसी तरह अब उस खातून का वारिस कोई नहीं बन रहा। एतजाज एहसन को याद करें कि जब इन पे बुरा वक्त हो तो पैर पड़ते हैं और जब अच्छा वक्त हो तो ये जो है ना वो गले से पकड़ लेते हैं। अब उस पर बुरा वक्त आया तो ये भाग रहे हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं है। वो जो छोटा पालशिया था वो लंदन भाग गया बड़े पालशी के पास। बहरहाल वहाँ पे ये इन्होंने इज़्ज़त अफजाई करवाई है पाकिस्तान की। गन्नापुर के पास 14 दिन रह गए हैं। गन्नापुर पूरी बारात लेकर ये जो है ना वो आफरीदी, वो क्या है मियाँ आफरीदी के पता नहीं कौन सा आफरीदी जिसको सेनेट के इन्होंने टिकट दिया, उसके डेरे पर लाहौर में ये पूरी बारात लेकर पहुँचे थे। वहाँ पे सुना कुक्कड़ फाड़े थे, हिरन फाड़े थे, तितर फाड़े थे और उसके बाद बहुत बड़े बड़े डकार मारे थे। इन्होंने कहा जी रोटी खा लें, उसके बाद इनकलाब की तरफ चलते हैं। वहाँ पे बड़क मारी थी सुल्तान राय 2.0 ने कि जी 90 दिन के अंदर अगर इमरान खान जो है वो रिहा नहीं होते तो वो सियासत छोड़ देंगे। अब आपको बताना था, आपने कमेंट्स में लाजमी लिखना है। आप कमेंट्स में कंजूसी करते हैं 14 दिन बकाया, ये तो आप लिख लेंगे, बाकी 14 दिन या खाली 14 दिन लिख लें। कमेंट्स की बारिश कर दें 14 दिन और इस मुच्छल को और इस झंडल को बताएं कि तुम्हारे पास 14 दिन है। क्योंकि कल जब ये तकरीर करने आया, ये रिपोर्टर क्या बता रहे हैं पता है, लोगों ने जूते दिखाए, जूते दिखाए लोगों ने। और एक जो है ना वो रिपोर्टर कह रहा है कि जो ही ये आया सफेद चादर करके जलसा टूटना शुरू हो गया। आप अंदाजा करें इन्होंने किस तरह बेचा इमरान खान को। जूते दिखाने की वीडियोस मौजूद हैं। और जब अली अमीन गन्नापुर ने देखा ना जूते और जो है ना वो लोगों की सेंटीमेंट, 5 मिनट लगाए, 5 मिनट। और फिर अपने साथ बेटा साथ बिठाया हुआ, बेटा सरकारी गाड़ी में घुस गया। तो 14 दिन आपने लाजमी कमेंट्स की बारिश करनी है कि मुच्छाली सरकार, झांडाली सरकार, धोखेबाज सरकार, झूठी सरकार, स्वीट बॉय, जर्नैलों का स्वीट बॉय। आपके पास 14 दिन है, उसके बाद दफा हो जाओ, इस्तीफा दो।
किसी को जो है ना नजरियाती वर्कर को वजीर आला बनाओ। तुमने खुद कहा था कि तुम सियासत छोड़ दोगे और पीटीआई की जो पीटीआई को अब तुम्हारी सियासत की ज़रूरत ही नहीं है। कल ये गुजारिशें कर रहा था जर्नैलों से और फील्ड मार्शल साहब से दरख्वास्त कर रहा था कि इमरान खान का जो है वो मसला हल किया जाए। क्या मसला है इमरान खान का? इमरान खान का मसला तो मैंडेट है, इमरान खान का मसला तो रूल ऑफ लॉ है, इमरान खान का मसला तो जमहूरियत है। 8 फरवरी 2024 की इलेक्शन है, क्या मसला है? मसला तो आप लोगों का है, कुर्सी का, एसीओं का और जो है ना मुराद का, प्रोटोकॉल का आपका मसला है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।